بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں اس کو نہلا دھلا رہی تھی اور اس کے دیگر کام سار انجام دے رہی تھی، تبھی مجھ پر ایک بڑی حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ مجھے آج سمجھ آیا تھا کہ سعدیہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کیوں بھاگی تھی۔ اس نے کیوں کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ پر ایک راز کھلے گا، تب تم مجھے معاف کر دینا، اور ملازمہ بھی کیوں کہہ رہی تھی آپ کوئی نظر نیاز دیں تاکہ آپ کا دوسرا بچہ بھی عمل جیسا نہ ہو، کیونکہ عمل تو خواجہ اسرا تھی۔ مجھ پر جب یہ حقیقت آشکار ہوئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اتنے دن تو مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں گیا تھا۔ فراز سمجھے کہ میں ان سے ناراض ہوں، اسی لیے چپ چاپ رہتی ہوں۔ فراز نے میرے لیے ملازمہ کا انتظام کر دیا، مگر میں نے ملازمہ کو گھر میں کام پر نہ رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری عمل کا راز میرے سوا کسی اور کو معلوم ہو۔ میں عمل سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، شاید اپنے بیٹے زین سے بھی زیادہ۔ مجھے عمل پیاری تھی، جو کہ اس کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا تھا۔ مجھ سے میرے بچپن کا پیار فراز چھیننے سے بچا تھا۔ میری زندگی سے خوشی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ میں اب ہر وقت عمل کے غم میں کھلتی رہتی تھی۔ میں نے اس کی تربیت میں بہت محنت کی تھی۔ میرے دونوں بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ عمل اتنی حسین بنتی جا رہی تھی کہ کوئی حد نہیں۔ میرا زین اپنی بہن سے نفرت کرتا تھا اور یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ ایک دن میں نے زین سے اس کی نفرت کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، ماما عمل بہت ڈیفرنٹ ہے، عمل بہت عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ تب میں زین کے سامنے بہت روئی تھی۔ میں بولی، بیٹا یہ سب اس لیے ہے کیونکہ عمل بیمار ہے۔ اگر آپ اپنی بہن سے نفرت کرو گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ میرے ساتھ پرومس کرو کہ تم عمل کا خیال رکھو گے۔ زین نے اس دن مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا بھی کیا تھا۔ وہ عمل کا خیال رکھنے لگا تھا۔ عمل جیسے ویسے بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اس میں بغاوت کوٹ کوٹ کر بڑھنے لگی تھی۔ میں اس سے وجہ پوچھتی تو وہ کہتی میں سب سے مختلف کیوں ہوں۔ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی مگر وہ مجھ سے بغاوت پر اتر آئی تھی۔ میٹرک میں اسے علم ہو گیا کہ وہ خواجہ اسرا ہے، تب اس نے مجھ سے بہت لڑائی کی تھی۔ وہ بولی، ماما آپ نے مجھ سے میری شناخت کیوں چھپائی؟ میں جو ہوں وہ ہوں، مجھے کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اسے سمجھایا بجایا۔ ایک دن فراز آفس سے لوٹ کر آئے تو وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر عمل کو بلایا اور جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو فراز نے عمل کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بس اتنا ہی نہیں، انہوں نے عمل کو مار مار کر ادمو کر دیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بچایا تھا۔ جب میں نے فراز سے وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنا موبائل میری سمت میں اچھال دیا تھا۔ ان کے واٹس ایپ پہ کسی نے عمل کے ڈانس کی ویڈیو شیئر کی تھی۔ نہ جانے کب عمل نے اپنا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنایا اور اس پر لکھ دیا کہ پراؤڈ ٹرانسجینڈر، پھر اس اکاؤنٹ پر ناچ گانے کی ویڈیو بنا کر لگاتی رہی۔ وہ دن قیامت کا تھا۔ فراز بولے، تمہیں ٹرانسجینڈر کا مطلب بھی پتہ ہے کیا؟ تب میں رونے لگی اور بولی، فراز ہماری عمل سچ میں خواجہ اسرا ہے۔ میں نے فراز کے چہرے پر موت کی زردی دیکھی تھی۔ وہ بے یقینی سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ تب عمل آگے بڑھی اور بولی، میں جو ہوں وہ ہوں، مجھے نہیں رہنا 7 پردوں میں۔ میں ڈانس میں اچھی ہوں، مجھے کسی گرو کے پاس بھیج دیں، میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں، حسین تو میں ہوں۔ فراز آگے بڑھے، انہوں نے عمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال کر بولے، جو آج سے ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے۔ فراز نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی، جبکہ میں نے خود کو پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں عمل کے لیے روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، فراز وہ بھی نہ سمجھ ہے، میں اسے سمجھا دوں گی۔ فراز پلیز اسے گھر میں لے آئیں۔ فراز بولے، بکواس بند کرو اپنی۔ میں روتے ہوئے بولی، ہاں آپ نے تو ایسا ہی کرنا ہے نا، آپ کی سکی بیٹی جو نہیں ہے، غیر کی اولاد کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ فراز چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ زین مجھ سے لگ کر روتا رہا اور بولا، ماما یہ نہیں ہو سکتا، وہ میری بہن ہے، اسے ٹرانسجینڈر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی روتی رہی۔ زین بولا، اپنی بہن کے پیچھے جا رہا ہوں میں، مگر فراز نے اسے بھی جانے نہ دیا۔ میں ساری رات بیٹھی روتی رہی تھی۔ شہر کے حالات اچھے نہ تھے۔ مجھے نہیں علم تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ میں ایک دم سے اٹھی اور چادر اوڑھ کر گھر سے باہر جانے لگی تو فراز بولے، گھر سے باہر قدم رکھا تو طلاق دے دوں گا۔ میں زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ رات انگاروں پر لوٹتے گزر رہی تھی۔ میں رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب دروازے پر بیل ہوئی تو لٹی پٹی سی میری عمل گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ میرے سینے سے لگ کر روتی رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کہنے لگی۔ امی گھر سے باہر نکلی تو 2 مردوں نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے ان سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میں اپنے آپ کو ان سے آزاد نہ کروا سکی۔
اور رات کے اندھیرے میں مجھے شہر سے دور ایک اڈے پر لے گئے۔ وہاں پر سب لوگ ہی میرے جیسے تھے۔ وہاں مجھے ایک گرو ملے، وہ صوم و صلات کے پابند تھے۔ وہاں پر کچھ خواجہ سرا استاد تھے تو کچھ ڈاکٹر۔ ماما، آپ جانتی ہیں کہ تمام خواجہ سرا رقص نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ بھی مجبوری میں کرتے ہیں، اپنے شوق سے کوئی نہیں کرتا۔ میں نے خواجہ سراؤں کے ساتھ ایک رات گزاری تو معلوم ہوا کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے پاس بھی تو عام لوگوں جیسا ذہن ہے، تو ہم کیوں نہ پڑھے لکھے۔ ماما، آپ جانتی ہیں میں نے وہاں پر ایک خواجہ سرا دیکھا جو ویل چیئر پہ تھا۔ وہ معذور تھا مگر وہ الیکٹریشین تھا، وہ بھی محنت مزدوری کرتا تھا۔ میں بھٹک گئی تھی۔ مما بابا مجھے گھر سے نہ نکالتے تو میں تباہ ہو جاتی، انہوں نے ہی مجھے اغوا کرا کر اس اڈے پر بھیجا تھا۔ امل نے فراز سے بھی معافی مانگ لی تھی اور اپنا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اس نے فرمائش کی کہ وہ پڑھ لکھ کر نفسیاتی معالج بننا چاہتی ہے۔ فراز نے اس کی خواہش کو سر آنکھوں پر رکھا تھا۔ فراز میرے پاس آئے اور بولے، میں نے آج تک امل کو کبھی پرائی اولاد نہیں سمجھا، اسی لیے میں نے جب اسے گھر سے نکالا تب بھی میں نے اپنی اولاد سمجھ کر ہی نکالا تھا۔ تم بلا وجہ مجھ پر شک کرنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور امل نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے اپنے شوق کو پروفیشن بنا لیا تھا۔ اس دوران ہمیں لوگوں کی بہت سی کڑوی باتیں سننا پڑی تھی۔ امل نے بہت بار ہمت بھی ہاری تھی مگر ہم نہیں ہارے تھے۔ آج اس نے اپنے خواب پا لیے ہیں۔ زین نے ایک NGO بنا لی ہے جس کے تحت وہ خواجہ سرا کو پڑھنے اور دوسرے ہنر سیکھنے پر راضی کرتا ہے۔ میں بے انتہا خوش ہوں کہ اللہ نے میرے دونوں بچوں کو کامیاب کر دیا ہے۔